مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ناظرین کو خوش آمدید عبدالرحیم رحمانی یوٹیوب چینل میں. میرا نام مفتی عبدالرحیم رحمانی ہے اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو قاری عبدالرحیم رحمانی کے نام سے جانتے ہیں. چونکہ اس سے پہلے میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپنی تلاوتیں اپلوڈ کیا کرتا تھا، تو اس بنا پر تلاوت کرنا ایک قاری کا کام ہے. الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے، میں نے باقاعدہ قاری کا کورس کیا ہوا ہے. تو اس بنا پر جو ہے اپنے تلاوتوں کے ساتھ قاری کا نام جوڑ دیا کرتا تھا. تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ جس طرح ہماری تلاوتیں آپ سنتے ہیں تو ساتھ میں قرآن مجید کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. تو آج کی انشاءاللہ ہماری پہلی درس ہوگی. اللہ سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ ان کو سن کر یاد کر سمجھ جائیں گے اور ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بنے گا. تو سب سے پہلے ہم ایک دعا پڑھیں گے جو قرآن کو شروع کرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. دعا کرنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے کہ جس دعا کے آخر میں، شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا. تو سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھیں گے. میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، آپ بھی پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب ہم دعا پڑھیں گے، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے. رب یسر هذا الكتاب علينا ولا تعسره علينا وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح یا فتاح یا فتاح. آخر میں پھر انشاءاللہ دوسرے ہم پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ ہم پہلا درس شروع کریں گے. ہمارا جو پہلا درس ہے وہ ہے تعوذ اور تسمیہ. تعوذ اور یہ ساتھ میں تعوذ اور تسمیہ. تعوذ کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعوذ کی اہمیت کا پتہ اور اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے نبی، جب آپ قرآن شروع کریں تو آپ شیطان مردود سے پناہ مانگیں. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا حکم دیا کیونکہ اس میں بھی شیطان مردود سے پناہ مانگنے کا حکم ہے. اور جب آدمی قرآن کی ابتدا کرے، تلاوت کی بھی ابتدا ہو اور قرآن کی بھی ابتدا ہو، تو اس صورت میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے. تو سب سے پہلے ہم ان کو ہجا کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہجا ان حضرات کے لیے ہے جو رواں پڑھنا یعنی فر پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو. تو آپ توجہ کریں. سب سے پہلے یہ حمزہ ہے، اس کو بعض لوگ یہ جو حمزہ ہے
جس کو بعض لوگ جو ہے الف کہتے ہیں، یہ الف نہیں ہے، یہ الف تب ہوتا ہے جب اس پر کوئی حرکت نہ ہو، جب اس پر کوئی بھی حرکت آ جاتا ہے، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یہ حرکتیں آپ کے سامنے حرکتیں 9 قسم کی ہے، زبر آ جائے، زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو یہ الف حمزہ بن جاتا ہے، جیسے کہ یہاں ان کے اوپر زبر آیا ہوا ہے۔ حرکتیں سے 9 قسم کی ہے، 2 زبر آ جائے تب بھی یہ حمزہ بن جاتا ہے، 2 زیر آ جائے تب بھی یہ حمزہ، 2 پیش آ جائے تب بھی یہ حمزہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی ہو گئی 6 حرکات، اس کا کڑا زبر، کڑی زیر اور الٹا پیش، یہ 9 قسم کی حرکات ہے۔ جب یہ حمزہ پر آ جاتی ہے، الف پر آ جاتی ہے تو وہ الف حمزہ بن جاتی ہے۔ اب چونکہ یہاں الف پر زبر آ چکا ہے تو یہ حمزہ ہے، تو اس کے ہم یہ اس طرح کریں گے، حمزہ زبر عین واو پیش رو، آپ بھی ساتھ ساتھ میں پڑھیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عین واو پیش رو، اعو، زبر عین واو پیش رو، اعو، ذال پیش رو، اعوذ، اعوذ، یہ ذال ہے، نرم حروف میں سے ہے، یعنی اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ ان کے جو ہم آواز حروف ہے جیسے زا ہے، غا ہے، ضاد ہے، ان کے ساتھ ان کو مطابقت کے ساتھ یا ان کی آواز جیسے نہیں نکالنی چاہیے، کیونکہ ایک لفظ کو دوسرے حرف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے تو یہ لحن جلدی ہے اور یہ غلطی حرام ہے، اس سے معنی میں تبدیلی آتی ہے۔ تو عربی جو ہے ایک انتہائی باریک زبان ہے کہ تھوڑی سی بھی غلطی سے، تھوڑی سے لفظ کو تبدیل کرنے سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، لہذا اس میں ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ اعوذ، با لام زیر باللہ، کڑا زبر لا، اعوذ باللہ، یہ کڑا زبر ہے، لفظ اللہ کے اوپر اس کو ہم کھینچیں گے، لام کڑا زبر لا، اعوذ باللہ، زیر ہے، اعوذ باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، شینیا زبر شی، اعوذ باللہ من الشی، قاکڑ زبر قا، اعوذ باللہ من الشیطان، نون را زیر نر، را زبر را، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیم یا زیر جی، آپ بھی ساتھ ساتھ میں پڑھیے تاکہ آپ کو آسانی ہو، میم زیر می، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں تاکہ وقف کی حالت کو بھی سیکھیں، یہ تو رواں کی حالت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کی رواں کی حالت ہو گئی۔ ایک مرتبہ پھر ان حضرات کے لیے جو رواں نہیں جانتے ان کو پھر سے ایک مرتبہ ان کے آسانی کے لیے دہرا لیتے ہیں، حمزہ زبر ا، ساتھ میں پڑھیے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، عین واو پیش رو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، لام کڑا زبر لا، اعوذ باللہ، زیر ہی، اعوذ باللہ من الشیطان، میم زیر می، نون شین زبر نش، من الشی، من الشی، کڑا زبر قا، من الشیطان، نون را زیر نر، را زبر را، من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا زیر جی، میم زیر می، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے وقف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بعض لوگ کہتے ہیں وقفاً، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دونوں حالت صحیح ہے، چاہے آپ وقفاً کہو یا آگے وقف، دونوں کا مطلب بھی وقف کرنا ہوتا ہے۔ تو اعوذ باللہ کا جو ہمارا درس ہے وہ مکمل ہو گیا، یقین تو اور اللہ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ ان کو سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھے تو آپ بار بار ویڈیو کو دیکھیں اور اس طرح جو ہے وہ دہراتے رہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ کی طرف۔ ان کو بھی ہم سب سے پہلے ان حضرات کے لیے کہ جو روا پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے ہجا کر دیتے ہیں، با سین زیر بس، با سین زیر بس، میم لام زیر مل، لام کڑا زبر لا، بسم اللہ، بسم اللہ،
یہ سین سلٹی والی حروف میں سے ہے، سختی کے ساتھ ان کو ادا کیا جاتا ہے. بسم اللہ، ان کو آپ بسم اللہ تا کی آواز نکالو گے تو پھر جو ہے اس طرح یہ تا ہے، ان کا الگ مخرج ہے، اس کا معنی بھی الگ ہے. یہ صاد ہے، ان کا بھی مخرج الگ ہے، معنی الگ ہے. لہذا ان سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ ایک لفظ کی تبدیل کرنے سے پوری عبارت کا معنی جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، معنی خراب ہو جاتا ہے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن نون را زیر نر را زبر را نون را زیر نر را زبر را بسم اللہ الرحمن الرحیم حایا زیر حی میم زیر می بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ان کا تلفظ اور ہجا آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا. اس میں آپ نے جو ہے خیال کرنا چاہیے صحیح تلفظ اس کا جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا صحیح تلفظ جو ہے اسی طرح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو محترم ناظرین، آج کا الحمدللہ ہمارا پہلا کلاس مکمل ہو گیا. بورڈ میں سب سے پہلے لکھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے ہماری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، انحصار اور مختصر آپ حضرات کو جو ہے سمجھاتا رہوں. تو انشاءاللہ آپ بھی اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور آگے بھی شیئر کرتے رہیں. اور اب تک اگر ہمارے چینل کو آپ حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا تو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر ہمارے لیے صدقہ جاریہ آپ کے لیے ان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر جو ہے ان کو دبائیں تاکہ جو ہے ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ حضرات ان سے مستفید ہو. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.